بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر واپس ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ابھی جو ویڈیو دیکھی کس طریقے کا ایک قبر کو جس طریقے کا شادی میں سجایا جاتا ہے، کسی کو کوئی ہال وغیرہ سجایا جاتا ہے، اسی طریقے کا بالکل قبر کو سجایا گیا ہے اور اس کے نیچے بالکل گلاب کا پتی جو ہے وہ بچھایا گیا ہے. تو میرے بھائیو، میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہے اس کا کفن میلا نہیں ہوتا. اگر کفن میلا نہیں ہوتا تو پھر نیچے گلاب بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر غلام ہے اس کا کفن میلا نہیں ہوتا؟ اس کا کمپلیٹلی جواب دیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اور عوام الناس میں تو عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں نا کہ جی وہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جی وہ اگر سائبیریا میں دفن ہو تو 10,000 سال تک بھی کچھ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ فریزنگ پوائنٹ پہ ہے وہاں پہ. لیکن عام حالت میں یہ کوئی تھم رول نہیں ہے، یہ ایکسیپشن صرف پیغمبروں کی ہے جی. اور اس کی اصل قرآن حکیم میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ڈیتھ کے اوپر جو جنات تھے انہیں معلوم نہیں چلا مگر ایک کیڑا جس نے ان کی لاٹھی جو ہے وہ کھا لی تھی، جس کی وجہ سے ان کا جسم نیچے آ گیا. اس کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہو رہا تھا، ہیکل سلیمانی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت اسی دوران آ گیا تو وہ لاٹھی پہ یوں ٹیک رکھ کے نا بیٹھ گیا ایسے کر کے، یہ جو بھی کوئی پوسچر ہوگا. تو اب گوشت تو زیادہ مرغوب غذا ہے کیڑوں کی، لیکن اتنے عرصے تک اب وہ دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹی ہوگی لکڑی، ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے جب تک پورا وہ تعمیر نہیں ہو گیا. اور اس واقعے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. لہذا قرآن میں عقیدہ انبیاء کرام کے بارے میں کہ ان کے جسم سلامت رہتے ہیں مرنے کے بعد، اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے ان آیات کے اندر. ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے اور کئی یہ کتابوں میں، اور محدثین کا آلموسٹ اجماع ہے اس حدیث کے اوپر. ایک دو محدثین نے اختلاف کیا ہے، وہ بھی ان کو وہم لگا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن سارے ایام کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک صحابی نے جرأت کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں کیونکہ اس وقت 295C کا یوز اس طریقے سے نہیں کیا جاتا تھا، نہ وہ تھی مدینہ شریف میں اس حوالے سے. تو کسی نے ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا اور ان کے سوال کرنے کی برکت سے عقیدہ پتہ چل گیا. جب آپ مر جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. یعنی مٹی کے لیے حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے، اس کے بعد بھی کسی کو مل سکتا ہے لیکن وہ عقیدہ نہیں ہے. مے بی مے ناٹ بی. جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عمر کا پاؤں جو ہے وہ مرنے کے آلموسٹ 70 ایئرز کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تو وہ تعمیر کے دوران ایک پاؤں ظاہر ہوا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک ہے. لیکن اندر قبروں کی ایگزیکٹ لوکیشن کا کسی کو اندازہ نہیں تھا.
تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سید عائشہ کے بھانجے تھے, وہ محرم بھی تھے, وہ اکثر اندر جایا کرتے تھے. تو انہوں نے پھر ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ حضرت عمر کی قبر مبارک کی ہے, یہ ان کا پاؤں ہے. تو پھر ان کے پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے اس معاملات کو سیدھا کر دیا گیا. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی سی ہے, جس طرح المہند میں دیوبندیوں نے لکھا اور یہی بریلویوں کا عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, پتہ نہیں کس نے ان کو یہ چیزیں پڑھا دی ہیں. تو اگر یہ دنیا کی سی ہوتی تو دنیا میں اگر پنڈلی تک اس طریقے سے پاؤں کسی کا نکلا ہوا ہو اور اتنے لوگ اس کو دیکھ دیکھ استغفار پڑھ لیں تو اپنا پاؤں اندر کر لے گا کہ یار کہ میرے پیر نو انڈر ڈسکشن بنایا جائے, لیکن کوئی پاؤں اندر نہیں کیا, وہ پاؤں خود اندر کرنا پڑا. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ وہ آخرت کی زندگی ہے, اس میں جسم سلامت ہے, لیکن اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا, غیر انبیاء کے لیے بھی بعض اوقات یہ فضیلت ہو سکتی ہے, لیکن 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 یہ رول نہیں ہے, رول صرف پیغمبروں کے لیے, کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور کہا کہ بیٹا نبی الاسلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ابا جی 3 کپڑوں میں. وہی سنت ہے مرد کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی ڈیتھ کس دن ہوئی تھی؟ تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ منڈے کے دن. پھر انہوں نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو بتایا گیا کہ منڈے کا دن ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں رات سے پہلے پہلے مر جاؤں گا آج, یعنی مجھے بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی منڈے کے دن فوت ہونے کی, کہ نبی الاسلام بھی منڈے کے دن فوت ہوئے تھے, پیر کے دن. اس کے اوپر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے پیر کے دن فوت ہونے کے اعتبار سے. تو مجھے بھی 3 کپڑوں میں دفنانا, اور وہی ان کے جو پرانے کپڑے تھے نا, انہوں نے کہا مجھے انہی کپڑوں میں دفنانا, میرے لیے نیا کفن ارینج نہ کرنا, کیونکہ نیا کفن تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے. یہ آپ ذرا الفاظ کے اوپر غور کریں. پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ جو کفن تم دو گے یہ تو گلے سڑے گوشت, پیپ اور ہڈیوں کا ہی حصہ بننا ہے مرنے کے بعد. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جسم گل سڑ جاتا ہے, اور وہ اپنے بارے میں بات کر رہے تھے, اور اس سے ان کی کوئی فضیلت ختم نہیں ہوئی ہے. دوسرا, سیدہ عائشہ نے بھی نہیں انہیں کہا کہ آپ کا جسم تو سلامت رہے گا کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور اللہ کے بندو, سیدنا حمزہ کا مسلح کیا گیا ہے, دفنانے سے پہلے ان کے جسم کے حصے کاٹے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کفن میلا نہیں ہوتا, لاشیں سلامت رہتی ہیں. رومن امپائر کی جنگوں میں بیٹل فیلڈز کے اندر کتنے صحابہ اور تابعین ہیں جن کو تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا. تو یہ کون سا آپ کو عقیدہ بتا دیا؟ اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بندہ مر گیا اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انعام ہے. جو نیک آدمی ہے اسے کوئی فرق پڑتا ہے اس کفن سے یا اس جسم سے؟ تو اس سے امام بخاری نے ایک تو عقیدہ سمجھا دیا کہ یہ ہے ہی عقیدہ جعلی ہے. اگر اللہ پروٹوکول دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے, لیکن یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے سوائے انبیاء کے. دوسرا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم غیب جو ہے نا وہ اس میں پتہ چل گیا کیا ہے. وہ اس طرح کہ اسی حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر پھر پیر کو فوت نہیں ہوئے, بلکہ وہ پیر اور منگل کی درمیانی رات کو فوت ہوئے, کیونکہ اسلام میں مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اور منگل کی صبح فجر سے پہلے انہیں دفنا دیا گیا. تو حضرت ابوبکر تو کہہ رہے تھے مجھے امید ہے کہ میں پیر کے دن فوت ہو جاؤں گا, اور اس میں الفاظ ہے میں رات سے پہلے پہلے فوت ہو جاؤں گا, کیونکہ رات کو تو منگل شروع ہو جائے گی. تو میرے بھائی, اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت کے اعتبار سے علم الغیب نہیں ہے تے بابے تے شے کوئی نہیں. ہاں جی, ہن کیڑا بابا لے آؤ گے جڑا ابوبکر تو اونچا ہوئے؟ کیونکہ تسی تے ہمیں بتاتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو, غوث کتب ابدال, وہ کسی عام صحابی کے بھی قدموں کی خاک, بلکہ اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتھروں میں جا کے بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا, اگرچہ وہ حضرت واشی کا ہی گھوڑا کیوں نہ ہو. تو حضرت ابوبکر کا تو پھر مرتبہ
اس امت میں ٹاپ کے 4 بندوں میں ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اگر ان کا علم الغیب فارغ ہو گیا اس معاملے میں تو باقیوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں. اسی پہ تو ہم کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں. اب میرے بھائی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس بات کا کسی کے پاس جواب ہے تو ٹائم قیامت تک ہے، دیو جواب، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. ہاں حق بولنا ہے. میں نے تو حق بولا ہے، میں نے تو ابو بکر کا عقیدہ بتا دیا، صحیح بخاری شریف سے چیزیں بتا دیں. اب تمہارے پلے کوئی او جی ساڈے ابا جی نے مرنے تو پہلے دستا سی، او سر وہ کافر بھی بتا دیتے ہیں. ایک بندہ نزا کے عالم میں ہے اور وہ پریڈکشن کر دیتا ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے، یہ علم الغیب ہو جائے گا. اسیسمنٹ ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. جو سب سے بڑا بندہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ان کو سوموار کے دن کی موت کی فضیلت نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے امت کا عقیدہ خراب ہونے سے بچا لیا. ان کو یہ فضیلت مل جاتی نا کہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق وہ منڈے کو فوت ہوتے، اس کا فائدہ صرف ان کو تھا. لیکن جو ان کی بات پوری نہیں ہوئی، اس کا فائدہ پوری امت کو ہے. لیکن یہ فائدہ اب آیا اس پلیٹ فارم کی برکت سے. ہم سے پہلے کبھی کسی نے یہ بخاری میں حدیث دریافت نہیں کی، نہ اس میں سے یہ رزلٹ نکالا ہے. پھر کہتے ہیں جی 1400 سال سے کسی کو دین نہیں سمجھا. سرکار دین لکھا ہوا تھا، لیکن چیزیں لکھی ہوئی کتابوں کے اندر ہوں، اسے کوئی نکالے نہ تو کیا فائدہ ہوگا. اگر شہد کی بوتل کوئی گلے میں لٹکا لے تعویذ کے طور پر، ایک قرآن کے بھی تعویذ لٹکاتے ہیں نا جی، قرآن میں شفا ہے جی، سورہ بنی اسرائیل میں ہے جی، شفا ہے تو تعویذ لٹکانے نے. قرآن کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، یا زیادہ اس کی صورتوں کو دم کرو اپنے اوپر. جو بخاری میں آیا آخری 3 صورتیں نبی علیہ السلام دم کیا کرتے تھے. اور مسلم شریف میں آیا کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ گلے میں تعویذ لٹکا دیتے تھے. تو شہد کی بوتل بھی آپ لٹکا لیں تو شفا تو نہیں ہوگی جب تک شہد چاٹیں گے نہیں. تو جب تک بخاری مسلم آپ پڑھیں گے نہیں، قرآن آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. صرف کتابیں سجائی ہوئی ہوں گی شوکیسوں میں، عمل نہیں ہوگا تو کیسے آپ کو پتا چلے. تو یہ ہم جو باتیں ایکسپلور کرتے ہیں یہ آلریڈی موجود ہے. اگر آپ کے بزرگوں کو توفیق نہیں ہوئی آپ کو دین صحیح بتانے کی، تو یہ جو آپ کے دل میں ہمارے لیے حسد آ گیا ہے کہ اس کی داڑھی تو کالی ہے، وہ سفید داڑھی والوں کو کوئی نہیں سمجھ آئی ہے، اس حسد کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ قل اعوذ برب الفلق والی سورت جو ہے وہ آپ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں. ومن شر حاسد اذا حسد. حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تو پیغمبروں کے بھائی تھے، پیغمبر کا بھائی، پیغمبر کا بیٹے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر، یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر. لیکن حسد تو ان میں بھی آ گیا اپنے بھائی کے لیے. کافر تو نہیں تھے، مسلمان تھے. اگر پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کے بیٹے اور ایک پیغمبر کے بھائی ہوں، 2 صحابہ کی نسبت ہو، ڈبل صحابی ہوں، پھر بھی ان کے اندر یہ نیگیٹو چیز آ جائے حسد والی، تو سرکار میں تو سی شاہی کوئی نہیں کہ ہم سے لوگ حسد نہ کریں. اس لیے یہ والا حسد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ چیزیں قرآن و سنت کی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہے. خام خواہ لوگوں نے عقیدہ کھڑا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو ہو سکتا ہے قبر کشائی ہو، پھر آپ کو پتا چلے وہ جی داعش میں تعفن پھیل گیا تھا، دین وٹ، وہ جی بو آ رہی تھی، دین وٹ. گوشت سے بو ہی آئے گی. یہ جو کہتے ہیں نا کفن میلا نہیں ہوتا، تو یار مرنے سے پہلے وصیت کیا کرو نا 1 ہفتے کے لیے گرمیوں میں تمہاری لاش چوک میں رکھی جائے. ہم دیکھتے ہیں کس طرح تعفن نہیں پھیلتا. سارے مرنے کے بعد جب جیسے یہ لاش ان کی جنازے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں نا کہ لیٹ ہوں گے، سارے جو ہے نا وہ عیدی سینٹر میں وہ فریزر میں جا کے رکھواتے ہیں اپنی لاشیں. سارے یہ بزرگان دین اور یہ علماء کرام باہر رکھا کرو نا تاکہ پول کھل جائے، لوگوں کو عقیدے کی اصلاح ہو جائے. نہیں رکھتے. آپ کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں انہوں نے غلط قسم کی، اور اس کے اوپر بزرگی کلیم کی ہوئی ہے. ایسے کوئی ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسی خبر آتی ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے کہ جسم سلامت ہے یا نہیں ہے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کسی کے بزرگ ہونے یا نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ اپنا عقیدہ کلیئر کر لیں. کوئی اسلام نے آپ کو چیز نہیں بتائی، یہ بالکل
بدعت کے اوپر مبنی باتیں ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر اتنا ہنگامہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ میت کا احترام ہے، اس حد تک احترام ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی، یعنی اس کے بدلے وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا نا کہ دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ہر زخم کے بدلے اس کے لیول کا زخم، وہ قصاص لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی مردے کی ہڈی بھی توڑتا ہے نا، اس کے بدلے میں اس کی وہ ہڈی توڑی جائے گی قصاصاً۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی شخص کا مسلمان کی قبر پہ بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے یہاں تک کہ وہ انگارے اس کے جسم کا لباس اور کھال بھی جلا دیں۔ کتنی تکلیف دہ چیز ہے! اس سے بڑی تکلیف اور عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھتا ہے جا کے۔ یعنی وہ قبر کا احترام ہے، آپ قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے، اس پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو یہ مردے کی وہ والی حرمت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے تو قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ یہ فتویٰ آیا ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں، کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو، مردار خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے اور تم میں بغاوت نہ ہو، نافرمانی کا ایلیمنٹ نہ ہو، تو پھر جان بچانے کے لیے یہ حرام بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یعنی کیٹاسٹرافک کنڈیشن، ہنگامی صورتحال۔ حتیٰ کہ سورۃ النحل میں تو یہاں تک آیا کہ اگر تمہیں کلمہ کفر بھی بولنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے اور دل میں ایمان ہو تو اس کی بھی اجازت ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ تو اب یہ ساری صورتحال دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے اگر اس وقت لاش نکالنی پڑتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور پہلے والے ویڈیو میں جو قبر کو پھول مطلب سادی حلقے جیسا سجایا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔